اللہ الرحمن الرحیم هذا باب بیان ما جاء فی تحریم الصلاۃ و تحلیلها۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں، اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، وتحلیلها، اور نماز سے بندہ فارغ ہوتا ہے سلام۔ روایت لائے ہیں، جس روایت کو نقل کرنے والے ہیں سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چونکہ نماز کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے، اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج تھوڑا سا ایسے اشارے کے ساتھ ہے، آگے جہاں پر مسئلہ آئے گا سورۃ فاتحہ پڑھنے کا، تو وہاں پر تھوڑا سا اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ نہیں ہے کہ مرضی کا باب پڑھ لیا، جو حدیث چاہی باقی چھوڑ دی، ایسی بات نہیں ہے۔ ساری لاؤں گا اور سمجھاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ جس کو حدیث نہیں آتی وہ بھی اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے جی فلاں حدیث میں یہ آئے، اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا، دماغ خراب ہو۔ اب یہ حدیث پاک آ گئی، رحمت والے نبی آمنہ کے لال ساقی کوثر سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کا فرمان آیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی جو ہے نا، نماز کی چابی وہ وضو ہے۔ وضو کامل کرو، بعد کی بات بعد میں ہے، نماز قبول بعد میں ہوگی، پہلے چابی لگا تو صحیح، اندر داخل ہو تو صحیح۔ جب تک چابی نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ کمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت ایک بہت بڑا محل ہے، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے پہلے کم از کم بندے کے پاس کوئی سرمایہ تو ہو۔ ایک برادری آئی ہے، وہ پاؤں سے کام شروع کرتی ہے، دوسری آئی ہے پاؤں چھوڑ دیتی۔ بڑا عجیب ڈرامہ ہے۔ ایک آئی ہے وہ پاؤں سے شروع کر لیتے ہیں، الٹا دماغ، دوسری آئی ہے اس نے کہا چھوڑو رہنے دو، ان کو ہی جانے دو۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں۔ ایک انگریز کا پٹھو مولوی آیا تھا، ملا، اس کا نام تھا ابو الاعلی مودودی، وہ کہنے لگا ابو الاعلی۔ میں نے کہا وہ فرعون کے بعد تو بھی فرعون آ گیا؟ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھو، جو 40 قدموں سے نظر آئے وہ داڑھی ہے۔ صحابہ پر بھونکتا تھا، اصل میں یہودیوں کا ایجنٹ تھا، یہودیوں کو پھیلانے کے لیے آیا۔ تو یہی بدبخت ٹولہ ہے، وہ لگا ہوا ہے، ایک پاؤں دھوتا شروع سے، تیرا وضو ادھر سے شروع ہوتا ہے، اس کا شروع پاؤں سے شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ہے پاؤں چھوڑ دیتا ہے، کہتے جانے دو اس کو۔ کہتے چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، بڑے میاں نے تو حد کر دی۔ اب آمنہ کے لال کا فرمان یہ تو پڑھنا، بعد میں آگے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی وہ کیا ہے؟ وضو ہے، پہلے وضو کر پھر نماز پڑھ۔ اب جب نماز میں آ گیا ہے تو پہلے تکبیر کہہ نماز۔ اب ایک روایت میں نے وہ بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ ایک روایت کندھوں والی روایت بھی ہے، کانوں والی روایت بھی ہے، اوپر تک بھی، یہاں تک بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسے عمل کرو کہ کوئی حدیث نہ جائے۔ کندھوں سے اوپر کر لیا، کانوں کے لو کے نیچے انگوٹھے لگا دیے، ہاتھ کو سیدھا کر دیا۔ ہم نے کہا تکبیر و تحریم، اب تم تکبیر تحریم کہنے لگے ہو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور ہاتھ کھڑے کر کیا کہو، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرو۔ اور اتنی بڑی ذات کا نام
اتنی بڑی ذات کے سامنے عبادت ساری، اتنی بڑی ذات کے سامنے جھکانا، دھویا پیر ہی نہیں ہے۔ اس کے اور کھوتے میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی اسی طرح کیا کھڑا، اور بدبخت تو دھو تو لو پاؤں کو۔ تو اس بادشاہ کے دربار میں آیا، اپنے پاؤں تو دھو۔ ایک بار کی بات ہے، میں گردوارے میں قریب کھڑا تھا، تو مجھے آپ جیسے بندے نے بتایا، میں اندر نہیں گیا، آپ جیسے پکے بندے نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا جو ننکانہ صاحب کا گردوارہ ہے، میں اس گلی میں تھا، سامنے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بہت اچھے سنی ہیں، ان کے پاس میں گیا ہوا تھا، تو ان کے ہاں میرا کام تھا۔ انہوں نے کہا یہ گردوارہ ہے نا، کہتے ہیں ان کو عقل وہابیوں سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یہاں پر جب اندر داخل ہو تو پانی بہہ رہا ہے، پانی کے اندر سے گزر کے آپ جائیں گے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ گردوارہ معتبر ہماری جگہ ہے، جو آتا ہے پاؤں دھو کے آئے، ویسے تو بندے کوئی کس طرح دھوتے ہیں، جب پانی سے گزر کے آئیں گے تو پاؤں دھل جائیں۔ جو بندے گزر کے آئیں گے تو پاؤں دھل جائیں گے ادھر سے۔ میں نہیں یہ اندر داخل ہوا، لیکن آپ جیسے مجھے معتبر بندے نے مجھے بتایا ہے۔ تو بندہ، میں اسی گلی میں کھڑا تھا، میں تو آنا جانا بہت دفعہ رہا ہے، مہینے میں 2 4 مرتبہ بھی چلا گیا، لیکن میں کبھی اندر نہیں گیا۔ مجھے منع بھی نہ کرتے، لیکن مجھے کام ہی کیا ہے ان کی عبادت خانے میں جانے کی، مجھے ضرورت ہی نہیں، میں گیا ہی نہیں۔ تو کیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ادھر پاؤں دھلوا لیتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ جوتوں پر بھی یوں لگا لیتے ہیں لکیریں۔ قربان جائیے ساتھ بسم اللہ اس پر، کیا کہے بندہ ان کے دماغ پر۔ ایک آیا وہ کہتے جی وضو شروع ادھر سے ہوتا ہے، دوسرا آیا اس نے کہا جانے دو اس کو، یہ کون سا کام ہے، ان کو رہنے دو۔ تو کیا فرمایا؟ وَتَحْرِيمُ التَّكْبِيرُ، جب نماز میں تو نے داخل ہونا ہے تو اتنی بڑی شہنشاہ ذات کا نام لینا ہے، تو اس سے پہلے اپنے وضو کو کامل کر، صحیح مکمل وضو کر، اور پھر کہے اللہ اکبر۔ پھر سوچ، اپنے دماغ، اپنی سمجھ، اپنے عقل اور اپنی فہم کو کہاں لگا؟ اس ذات کی طرف۔ کیا پڑھ؟ فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اب تو پابند ہو گیا ہے، جب تک سلام نہیں پھرنا اس وقت تک تو کوئی کام نہیں کر سکتا، پابند ہو گیا۔ اب تیرے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہے، اب کیا کر؟ فرمایا وَلَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَسُورَتِهِ، کہ جب تک تو سورت فاتحہ شریف نہیں پڑھے گا اور سورت نہیں پڑھے گا، اس کے ساتھ نہیں ملائے گا، اس وقت تک تیری نماز نہیں۔ اب روایت میں کیا آیا؟ جب تک فاتحہ شریف نہیں پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی بہت جمع کے لیے آئی ہے، بس سورت اور سورت نہیں ملائے گا، اس وقت تک تیری نماز نہیں۔ کہتے جی فاتحہ کے بغیر فاتحہ کا آدھی کیوں پڑھتا ہے؟ مر پوری پڑھ۔ میں نے آپ کو بات بتائی، میں وہ سنی ہوں، حدیث نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا عمل بھی کر کے دکھاؤں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہو، چھوڑ کر چلے جاؤں، مر نہ جاؤں اس سے پہلے کہ آمنہ کے لال کا فرمان چھوڑ کے جاؤں، اس سے پہلے اللہ موت نہ دے دے کہ آمنہ کے لال کا فرمان چھوڑ کے جاؤں، یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے۔ فرمایا لم یقرأ بالحمد، جب تک سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا، بس سورت اور سورت نہیں پڑھے گا۔ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم نے کب کہا ہے کہ نماز ہوتی؟ ہم نے کب کہا؟ جب ہمارا امام پڑھتا ہے تو فاتحہ بھی پڑھتا ہے، سورت بھی پڑھتا ہے، ہم پیچھے سے امام کے اقتداء اس کی کرتے ہیں۔ سورت فاتحہ کا رگڑا کیوں لگاتا ہے؟ پورا پڑھنا، پھر یہ کہے امام اپنے کھاتے میں، میں اپنے کھاتے میں، خالی سورت فاتحہ تو نہیں ہے، وَسُورَةٌ، اور سورت بھی۔ اگلی بات سن، شاید کسی کے دماغ میں بات آئے، سن، مولا علی فرماتے ہیں، لڑ مولا علی سے، یہ حضور کے گھرانے کا فرض ہے،
کیا فرماتے ہیں؟ سندن اجودن سندن، ایسی عمدہ سند ہے، اس جیسی سند کہیں اور ہے نہیں۔ مولا علی پاک پر لگا دشمنیاں، اس گھرانے پہ بہت ساروں نے دشمنی نکالی۔ ہم بھی تو کہتے ہیں تم بھی ان کے یار ہو، ہم کب کہتے ہیں کہ تم وفادار ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں تم ان کے یار ہو، کربلا والوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا۔ فرمایا علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، اجودن سندن، میں نے نہیں لکھا، امام ترمذی نے لکھا۔ یہ کسی مسلک کی کتاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ آج کی نہیں، یہ امام ترمذی کی ہے، یہ کوئی ترجمے والی کتاب نہیں، اصل کتاب ہے، اوریجنل۔ عرب میں جاؤ یہی ہوگی، عجم میں آؤ گے یہی ہوگی، امریکہ چلے جاؤ گے یہی ہوگی، سعودیہ میں جاؤ گے یہی ہوگی، مصر میں جاؤ یہ ہوگی، لبنان کا جو بیروت کے بڑے بڑے کتب خانے ہیں وہاں بھی یہی ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگی۔ دعوے سے کہتا ہوں، ایسی بات کرنا آسان ہے، ترجمے والی 4 حدیثیں اٹھا کے آدھے پیچھے ٹکڑے اکٹھے کر کے اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ لیکن اگلی بات، ہمارے ساتھ جو غصے میں ہو جاتے ہیں، ہمارا اختلاف ہے مخالفت ہمارے بھائی، اللہ ان کو عقل نصیب کرے، لڑنا آ جائے تو ادب کریں گے، مہمان بنیں گے چائے بھی پلائیں گے، مہمان بنیں گے چائے بھی پلائیں گے، وہ تو ہم اس مصطفیٰ کو ماننے والے، بدر کے قیدی ہیں، مسجد کے ستون سے باندھ دیے، اور کیا فرمایا؟ ابو بکر ان کے لیے کھانا لاؤ۔ وہ قیدی، میں کہتا ہوں قیدی ہو، تمہاری شان ہی نرانی ہوگی کہ جس کے لیے کھانا ابو بکر لا رہا ہو۔ کیا یہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں؟ مخالفت، بہت سارے لوگوں کی رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، رشتہ داری ہو تو رشتہ داری کا حق بھی ادا کیا کرو، یہ اس کا عقیدہ وہ ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ وہ ہے اپنی جگہ پہ، احترام تو ہے نا، انسانیت تو ہے نا، تو یار اس میں نہیں ہے، تیرے اندر تو ہے نا، تیرے اندر تو ہے نا۔ تو کیا فرمایا؟ اجودن سندن، بہت عمدہ سند ہے، بہت عمدہ سند ہے، کیا ہے، کیسی ہے؟ اصح من حدیث ابی سعید، فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی مولا علی والی سند جو ہے وہ اور بہت عمدہ ہے۔ فرمایا وَقَتَبْنَاهُ، فرمایا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے جوش آیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے اتنا جوش آیا کہ میں نے یہی روایت کتاب الوضو جب شروع کیا وہاں بھی لکھ دی ہے۔ فرمایا حدیث وہاں پر لکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ اس کی سند کی عمدگی دیکھ کے، اس کے اندر مولا علی پاک کا نام دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے وضو کا کام شروع ہوا وہاں بھی یہی حدیث لکھی۔ یہ امام ترمذی نے لکھے، میں نے کچھ نہیں کہا، ہم سنیوں نے کچھ نہیں کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بیچارے پرانے محدث ہیں۔ بلا عمل ہو، کیا عمل ہے؟ کس کا عمل ہے؟ سنو، کس کا عمل ہے؟ عند اہل العلم، تمام کے تمام علماء کا عمل ہے۔ چھوڑو بات، کہتے پیر ہے، کہتے پیروں والی بات کو رہنے دو، آج اوپر بات چلی۔ عند اہل العلم، علماء یہی کہتے ہیں، کون سے؟ جنہوں نے آمنہ کے ہاتھ، لال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا۔ آج بات اوپر چلی گئی، آمنے نہیں، من عند اہل العلم من اصحاب النبی، جنہوں نے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا اور کلمے والی زندگی گزاری اور مرتے وقت تک آمنہ کے لال پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا میں، انہوں نے فرمایا ان کے ساتھ یہی عمل تھا۔ پھر فرمایا ہم فقیروں کی باری آئی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے جو 60 بار حج کے لیے جاتا ہے، کعبے کے دروازے پہ جب کھڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ربا تیرے دروازے پہ آیا ہوں، اگلے سال بھی آؤں گا، فقیر کو بلا لینا۔ ہر سال جاتا ہے، جب 60ویں بار کرتا ہے یہ بات بھول گئے، جب مکے سے باہر آتے ہیں کہتے ہیں سفیان اگلے سال تو دنیا میں نہیں ہوگا،
تو دنیا میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس دروازے پہ تو گیا آج تو نے درخواست ہی نہیں دی۔ لکھا ہے امام سفیان ثوری اسی غم میں دنیا سے الوداع۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث کہتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تحریم الصلاۃ التکبیر، کہ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آدمی نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس رب کریم کا نام نہ لے۔ اس رب کریم کا نام لینے کے لیے کم از کم بندے کا باوضو ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہماری لڑائی وضو پر ہے۔ بھائی ہم سے ان سے ذاتی کوئی اختلاف مخالفت نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہے پاؤں دھو لیے کریں۔ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ پاؤں دھو لیے کریں، پاؤں کو نہ چھوڑا کریں، ہمارا اختلاف ہے۔ تو یار گندے پاؤں کے ساتھ کیوں آتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائے، اگر پاؤں گندے کے ساتھ بچہ آ رہا ہو، ہم اس کو مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یار بچے کو باہر نکال، ہر کوئی معصوم ہو تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب اتنا بڑا بلڈوزر آ رہے ہو ہم اس کو آنے دیں گے؟ اور اتنا دماغ اتنا سر اللہ نے دیا، اتنا بڑی کھوپڑی ہے، کم از کم مر۔ بڑی عجیب مخلوق ہے، ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہماری میں سنا رہا ہوں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، ہم سنائیں تو حدیث نہیں ہے، وہ سنائیں تو حدیث ہے۔ یہ پتہ نہیں کلیہ کہاں سے لائے۔ تو فرمایا کہ یقول لو افتتح الرجل لصلاۃ بتسعین اسما من اسم اللہ تعالی، فرماتے ہیں اگر اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی لیا، نماز نہیں ہوگی جب تک کہے گا نہیں اللہ اکبر۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک بھی لے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا نماز تو ہوگی، کامل نہیں ہوگی، واجب الادا ہوگی۔ ہمارا امام صاحب فرماتے ہیں نماز تو ہو جائے گی اگر کوئی آدمی کہتے ہیں اللہ اعظم، اللہ بڑا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ کہتے ہیں اللہ جل جلالہ، اللہ اجل، اتنا بڑا نام ہے نا۔ اگر کوئی کہتا ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن قابل اعادہ ہوگی، دوبارہ واجب ہوگی، اعادہ کرنا واجب ہوگا، اعادہ کرنا واجب ہوگا۔ اس لیے اختلاف ضرور ہے، مخالفت نہیں، اختلاف ضرور ہے، مخالفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کو عمل کرنے والا